اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے کہ رات کی تاریکی نے انڈیا کے اندر پاکستان کے 4 سے 5 مقامات پہ راکٹ داغے۔ اب یہ دشمن نہ صرف آج بلکہ 8 سے 4 بار پہلے بھی منہ کی مار کھا چکا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1948 کو، اور پھر 1965 کو، اور پھر 1971 کو، اور پھر 1999 کو پاک اور بھارت کی آپس میں پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں۔ میں صرف ایک جنگ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پاکستان جب بنا تو اس وقت دشمن کی سازش یہ تھی کہ ہم پاکستان زیادہ سے زیادہ 20 سال تک مسلمانوں کے پاس رہنے دیں گے، 20 سال کے بعد ہم یہ ملک پاکستان سے لے لیں گے۔ اور جب یہ ملک پاکستان دیا گیا تو پری پلاننگ دیا گیا کہ بس 20 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ابھی پاکستان بنے کو 18 سال ہی گزرے تھے کہ انگریز اور ہندوؤں کی ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے رات کے اندھیرے کے اندر 1965 کو پاکستان کے دل واگا بارڈر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا۔ انگریز ہندوؤں کو مبارکباد یہ دے رہا تھا فتح تمہاری ہے، سامنے حفاظت کرنے والا بندے تو ہے نہیں، رات کی طریقے میں تم حملہ کرو گے تو لہذا جا کر تم صبح کا ناشتہ شیخ پورہ میں کرو گے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم لاہور کی بادشاہی مسجد کو معاذ اللہ شراب خانے میں تبدیل کر دیں گے۔ رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے حملہ کرا اور یہ سمجھا کہ مسلمان تو سو رہے ہیں، لیکن نادانوں کو نہیں پتا تھا ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارا رب تو جاگتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیں 65 کے وقت بھی دشمن نے رات کے اندھیرے میں، اگر جوان ہوتا تو دن کو حملہ کرتا کہ جب مقابل جاگتا ہوتا، لیکن اس وقت بھی رات کے وقت حملہ کیا، اور ابھی بھی رات کے وقت ہی دشمن نے حملہ کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اس موقع پہ یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ کہاں ہیں لوگ جو اتنی اتنی لمبی زبانیں پاک فوج کے خلاف کھولتے ہیں اور کہتے ہیں سارا بجٹ کھا گئی، پاک فوج کیا کر رہی ہے؟ اب دیکھیں پاک فوج کیا کر رہی ہے، آپ کے لیے حفاظت کر رہی ہے۔ آپ مجھے صبح کے وقت وہ ویڈیو موصول ہوئی کہ جو رات کے اندھیرے کے اندر پاک فوج نے بھارت کا حشر کیا اور جتنے راکٹ داغے اور جتنا جگہ پہ ان کو ٹارگٹ کیا، ان کی چیخیں اب نکل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا جس وقت ہمارے لوگ یہاں بیٹھ کے ہماری فوج کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں تو بتائیں آج اگر آپ کی حفاظت کر رہی ہے تو کون کر رہی ہے؟ آپ کی پاک فوج کر رہی ہے۔ آج اگر قربانیاں دے رہے ہیں تو پاک فوج کے جوان دے رہے ہیں۔ اور رات کی اطلاعات بھی یہ بھی ہے کہ بارڈر پہ جو ہندوؤں کے لوگ کھڑے تھے، جو ان کے فوجی کھڑے تھے، بڑے فوجی ایسے ہیں جو ریزائن کر کے دوڑ رہے ہیں۔ یہ تو قرآن و سنت نے ہمیں پہلے کہا تھا مسلمان غیرت مند بن کے ایک کھڑا ہو جائے 10 کافروں پہ وہ بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طاقت دی۔ کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود غنیمت نہ کشور کشائی، اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور فرمایا کہ یہ شہادت مومن کا مطلوب ہے، یہ مومن کا مقصود ہے، اور مومن دنیا میں اس دن کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب 1965 کو یہ ابھی 18 سال گزرے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا گیا اور ادھر چمنڈا کی سرزمین پہ بھی 600 ٹنکوں کے ذریعے حملہ کر دیا گیا۔ اور 600 ٹنکوں کے ذریعے جب حملہ کر دیا گیا تو اس وقت ہمارے پاس کو زیادہ ہتھیار نہ تھے، ہمارے فوجی نوجوان اپنے جسموں سے بم باندھ کے ان کے ٹنکوں کے نیچے داخل ہو گئے۔ ایک ایک فوجی تھا جو پورا پورا ٹنک ان کا اڑا رہا تھا۔ جب ان کے کئی ٹنک اڑے تو یہ کہنے لگے یہ کون سی ایسی فوج ہے کہ جو زمین سے نکل آئی؟ 600 ٹنکوں کا وہ حشر کیا جو ابرہا کے ہاتھیوں کا ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی دشمن کو ناکو چنے چبوائے، وجہ یہ تھی یہ ایمانی غیرت مسلمانوں کے اندر تھی۔ اگر 1971 کو مسلمانوں کو مار پڑی تو وجہ یہ تھی ہمارے اندر وہ جذبہ نہ رہا کہ جو جذبہ 1965 کو ہمارے اندر تھا، اور آج بھی وہ جذبہ جوان ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، ہمیشہ اپنی پاک فوج کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہی تو نادیدہ قوتیں ہیں، یہی تو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں کہ جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے گی تو پھر مسلمانوں کو زیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سازش کی جا رہی ہے
آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ کتنا پاک فوج سے پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ جب وہ روڈ سے گزرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کے ان کے سلوٹ کرتے تھے۔ اور آج یہ نادیدہ قوتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں کہ جو پاکستان میں پیڑ ہیں اور ان کو ہزاروں ڈالر دیے جاتے ہیں صرف اس بات پہ کہ تم نے ایسے پروپیگنڈے کرنے ہیں کہ عوام فوج کے خلاف ہو جائے۔ جب فوج کے خلاف ہو جائے گی تو ہمارا کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاک فوج کے، آپ دیکھیں شام کا کیا حال ہوا، برما کا کیا حال ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایسے دنیا کے اندر مسلم ممالک کہ جہاں پہ فوج کا نظام نہیں تھا اور وہاں پہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا کی نظر پاکستان پہ ہے تو ہم اللہ کی رحمت کے سہارے پاک فوج کی بنیاد پہ بچے ہیں، یہ دن رات حفاظت کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پاک فوج کے لیے دعا کیا کرے، ہمیشہ ان کے ساتھ جڑ کے رہا کریں۔ پاکستان سے بیرون ملک میں جا کے ایک بندہ چوری کرے، مطلب پاکستان چور کہنا یہ ہمیشہ نادانی اور بے وقوفی رہی ہے۔ اگر ایک بندہ کو غلط کام کرتا ہے تو پاک فوج کو بدنام کرنا یہ کہاں کی انصافی ہے اور کہاں کی دنائی ہے۔ اس لیے یہ فوج ہماری ہے، ہمارے ملک کا دفاع کرتی ہے اور ہم قدم بقدم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے سارے یہ عہد کریں، ہم سارے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے آخری سانس تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جب تک یہ دنیا آباد ہے اللہ اس ملک کو آباد و شاد فرمائے۔ اب دیکھیں اس ملک کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اس ملک کے اندر مدارس آباد ہیں، جب چاہے ہم میلاد کرتے ہیں، جب چاہے ہم جلوس نکالتے ہیں، جب چاہے نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان کی نعمت عطا کی۔ اور یار اگر یہ ملک ہمارے پاس نہ ہوتا، ہر دن ہمارا کتنا مشکل سے گزرتا۔ کشمیریوں کا حال دیکھیں کتنی مشکل کے ساتھ ان کا دن رات گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں الگ وطن دیا کہ جہاں ہم صبح و شام نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور ایک ملک بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ مسلمان دنیا پہ کہیں بھی ہو ہمارا اس سے رشتہ کلمے کی بنیاد سے ہے۔ برما کے مسلمانوں سے رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، کشمیر کے مسلمانوں سے رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، شام کے مسلمانوں سے رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے دنیا کی جس خطے میں آباد ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان متحد ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔